الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام معزز سامعین، آج 18ویں سپارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 18واں سپارہ سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کا ایک مختصر سے حصے پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ المؤمنون کا آغاز اس طرح فرما رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، حقیقت میں کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ یہ تقریباً مکی دور کے درمیانے حصے میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے، اور اس موقع پر معاملہ یہ تھا کہ جو کفر والے تھے، جو مشرکین تھے، وہ بڑے بڑے سردار تھے، ان کے پاس دولت تھی، اور دوسری طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ غلام تھے، ان کی حالت بڑی خستہ تھی اور غریب لوگ تھے زیادہ تر۔ تو کہیں ایسی سوچ مسلمانوں میں پیدا ہو کہ جو کامیابی کا وعدہ اللہ رب العالمین ہم سے کر رہے ہیں، یہ کہیں اصل جو ہے ظاہری طور پر تو یہ لوگ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں کہ جو کفر میں ہیں اور پھر بھی جو ہے دنیا ان کو مل رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ تصور جو ہے ختم فرمایا اور فرمایا قد افلح المؤمنون، حقیقت میں کامیابی کس میں ہے؟ ایمان کے اندر کامیابی ہے، دنیا کی دولت کے اندر، آسائش کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ رب العالمین کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے دنیا میں، لیکن کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ مومنوں میں صفات کون سی ہونی چاہیے؟ اب یہ 10 آیات ہیں، اور 10 آیات کے بارے میں روایت آتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور جب وحی ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ فرمایا میرے اوپر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اگر اس پہ کوئی ایمان والا مسلمان جو ہے اس پر پورا اتر گیا تو اس کے لیے جنت جو ہے وہ لازماً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ 10 آیتیں سورۃ المؤمنون کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کی نشانیاں کون سی ہیں؟ ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پرندے جو ہے پتھر سمجھ کے بیٹھ جاتے تھے، ایسی نمازیں۔ اور اس کے علاوہ لو کام سے، بے مقصد کام سے اعراض کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس مسلمان کی اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تیسری صفت ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، یعنی فقط زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بلکہ جو بولتے ہیں وہ بھی پاکیزہ بولتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں وہ بھی پاکیزہ عمل کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، فقط کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا تو اپنی گھر والوں پر، اہلیہ، اور دوسرا باندی۔ اب باندی کا تصور ختم ہو چکا ہے، تو جن کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی اپنی شرمگاہ کو جو ہے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے شہوت مکمل کرنے کا وہ سب جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی شمار کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون، اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، وعدوں کو چاہے وہ اللہ سے وعدہ کیا ہو، یا پھر مخلوق کا مخلوق سے وعدہ ہو، یا پھر قوم نے قوم سے کوئی جو ہے ایگریمنٹ کیا ہو، ہر طریقے سے یہ لوگ جو ہے اس کا وعدے کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک تو نمازوں میں خشوع خضوع، عاجزی، اور یہ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کپڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، مسجد کا جو ہے تعمیر کا اہتمام کرتے ہیں، پراپر جو ہے مناسب جگہ پر جو ہے پاکیزہ جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں، ارکان اور شرائط کا جو ہے بہت اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہے نماز کی حفاظت کرنا، نماز کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا جو یہ لوگ جو جن کے اندر یہ 7 صفات ہوں گی تو فرمایا یہ لوگ جنتوں کے وارث ہیں۔ ہم وارث کیوں ہیں؟ وارث کسے کہتے ہیں کہ کسی کے والد نے جو ہے
مرنے سے پہلے کچھ مال چھوڑا ہو، اس کے بعد وہ وراثت میں ہمیں مل گیا ہو، تو حقیقت میں آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جنت میں داخل کیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کے توسط سے پوری انسانیت اس جنت کی وارث ہے، لیکن یہ جنت ملے گی کس کو، وراثت میں کس کو آئے گی؟ ہر غیرے کو نہیں، بلکہ جن کے اندر یہ صفات جو ہے موجود ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے انسان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر اس کو خون کا جو ہے خون کے اندر جو ہے تبدیل کیا، پھر گوشت کے اندر، پھر اللہ نے اس کے اوپر ہڈیاں جو ہے چڑھا دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیسی بابرکت اللہ کی ذات ہے، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو جو ہے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی نشانیوں کے حوالے سے بتایا، اور کچھ جو ہے نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے فرمایا کہ کلوا من الطیبات، اے رسولو سب کے سب پاکیزہ کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ پاکیزہ کھانا ہے، پاکیزہ ہی عمل کرنا ہے، رسولوں کو بھی اور ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ ہمارے پاکیزہ رزق کے اوپر ہے۔ اگر رزق جو ہے حلال کا نہیں ہے، آپ کتنے بھی نیک عمل کرتے جائیں اس جسم کے ساتھ، وہ جو ہے قابل قبول ہونے والے نہیں۔ آخر میں سورہ مومنون کے آخر میں اللہ نے فرمایا، کیا تم نے گمان کیا ہوا ہے فحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، اللہ فرما رہے تمہیں ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ النور کا آغاز ہے، بہت ہی اہم سورت ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں سورۃ انزلناها وفرضناها، ہم نے یہ جو سورت نازل کی ہے، سورت یہ فقط نازل ہی نہیں کی، اس کے اندر احکامات بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے نازل فرمائے ہیں۔ اس میں پہلا حکم کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو جو زنا کرنے والے ہیں، بدکاری کرنے والے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو جو ہے 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں، اور ان کے معاملے کے اندر سزا کے معاملے میں کوئی نرمی اختیار نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زانی کا نکاح، بدکار کا نکاح فقط بدکار عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے، بدکار عورت کا نکاح فقط بدکار مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ مومنوں کے لیے نکاح کرنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوا۔ حرم ذلک علی المؤمنین، حرام کر دیا گیا ہے مومنوں پر، اور بتایا گیا اللہ نے فرمایا جب تم سزا دو نا ان کو 100 کوڑے مارو، تو اس وقت کسی بند کمرے میں نہیں، صبح سحری سے پہلے مار دیا نہیں، بلکہ لوگ اس وقت جمع ہوں، ان کے سامنے جو ہے عبرت کے طور پر مارو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے سزا تو دے دی، اب کوئی بلیک میل کرنا شروع کر دے لوگوں کو، خواتین پہ الزام لگانا شروع کر دے، اللہ نے فرمایا جو الزام لگائے، بہتان تراشی کرے کسی پر، اس کو 80 کوڑے مارو، اور وہ 4 گواہ لے کر نہیں آئے تو اس کو 80 کوڑے مارو جو الزام لگانے والا ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی، شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس نے بدکاری کی ہے، تو قاضی دونوں سے جو ہے 4 قسمیں، 5 قسمیں اٹھوائے گا۔ سب سے پہلے جو ہے مرد قسم اٹھائے گا، اس کے بعد جو ہے خاتون جو ہے وہ قسمیں اٹھائے گی۔ پہلے مرد کہے گا کہ میں جو ہے میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر جو ہے اللہ کی لعنت ہو، اور عورت اگر مان لے اس بات کو کہ واقعی مرد سچ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ان کے جو ہے اس پر سزا ہو جائے گی، اور اگر وہ نہ مانے تو وہ بھی 5 قسمیں اٹھائے، وہ کہے کہ یہ جو ہے یہ غلط بول رہا ہے، جھوٹا ہے یہ میرا شوہر، اور اگر یہ سچا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ عورت جو ہے قسم اٹھائے گی۔ اس کے بعد دونوں اگر قسم اٹھا لیں تو فیصلہ یہ ہوگا کہ قاضی دونوں کے درمیان ہمیشہ کی جدائی کروا دے گا، کبھی زندگی میں پھر ایک دوسرے سے ان کا نکاح جائز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہم واقعہ عفق کا ذکر فرمایا، جو حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا تھا، جو غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا اور وہ پیچھے رہ گئیں، اور پھر صفوان بن معطل صحابی جو ہے حضرت عائشہ کو جب لے کر آئے تو منافقین نے کہا کہ دیکھو انہوں نے جو ہے یہ غلط کام کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرما رہے تم نے یہ سنتے ہی کیوں نہیں سوچا کہ یہ بہتان عظیم ہے،
اللہ کے رسول کے گھر والے اور ان کے اوپر تم نے ایسے کیسے سوچا؟ اور اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے پیدا ہو گئی تھی کچھ کے دلوں کے اندر. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ توبہ کریں اور اگر اللہ رب العالمین جو ہے ان کی توبہ کو جو ہے قبول فرما لیں گے. اور تمہارے درمیان تو یہ قانون آ گیا تھا کہ 4 گواہ جب تک کوئی نہ لائے تو مانو نہیں. پھر تمہارے دل کے اندر کیوں حضرت عائشہ کے بارے میں جو ہے شک پیدا ہوا؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ اتنے سخت دن گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے سخت دن گزرے کہ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ان کے گھر پہ بھیج دیا. اور پھر آخر کار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر پر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ منہ موڑ کے ایک طرف ہو گئی، تو اسی وقت وہی نازل ہوئی اور اللہ نے پاکیزگی کا اعلان کیا کہ حضرت عائشہ تو بالکل جو ہے پاکیزہ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور حضرت عائشہ کو کہا کہ بھئی مبارک ہو تمہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں تمہاری پاکیزگی کا اعلان کیا ہے. اور آج جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرت عائشہ کے بارے میں جن کی پاکیزگی کا اعلان اللہ رب العالمین فرما رہے. حضرت ان کی والدہ نے، حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا عائشہ کھڑی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ نے کہا میں شکریہ ادا نہیں کروں گی، یہ تو جو ہے شک میں مبتلا ہو گئے تھے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میری پاکیزگی کا اعلان. یہ ایک قسم کی ناراضگی کا جو ہے بیوی کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کیا. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، ایسا کام کرتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں کہیں پر بھی، اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، وہ حقیقی تمہارا دشمن ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں اور یہ فرمایا کہ مومن مرد اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. دیکھیں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نظروں سے ہوتی ہے، بد نظری سے ہوتی ہے اور معاملہ بدکاری تک جا کے پہنچتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا، اور کچھ دور میں آپ کو معلوم ہے کہا بھی گیا کہ جناب میراتھن ریس ہو رہی ہے، اعتراض ہوا تو کہا گیا جناب دل کا پردہ دل کا ہوتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لو. نہیں، یہ آنکھیں اللہ فرما رہے آنکھوں کو نیچے رکھو، اس کے ذریعے حقیقت میں بدکاری کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد زبان بولنا شروع کرتی ہے، اس کے بعد پاؤں چلنا شروع کرتے ہیں. خواتین کو کہا گیا، پہلے مردوں کو پھر خواتین کو، تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس کے بعد کہا گیا خواتین کو اپنی زینت کو کبھی ظاہر نہ کیا کرو سوائے اپنے شوہروں کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے سسر کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بھتیجوں اور بھانجوں کے لیے، اپنے شوہر کے بیٹوں کے لیے جو دوسری بیوی سے ہوں، ان کے لیے تو تمہاری اجازت ہے. اپنے بھائیوں کے لیے، خواتین کے لیے تو تم جو ہے ان لوگوں کے لیے تو جو ہے تم اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہو، باقی کے لیے تمہیں اجازت نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا جب خواتین چلیں تو زور سے پاؤں بھی زمین پہ نہ مارا کریں، کہیں ایسا نہ ہو ان کی پازیب کی جو آواز جو ہے وہ دوسروں کی کانوں میں پہنچ جائے. کتنا اللہ رب العالمین نے خواتین کی حفاظت فرمائی ہے، قیمتی خواتین ہیں، لہذا اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے حفاظت کی بات بھی کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو جب تم جو ہے 3 وقتوں میں تمہارے بچے بھی، تمہارے غلام بھی، تمہارے گھر میں کام کرنے والے تمہارے کمرے میں داخل نہ ہوا کریں. کس وقت؟ ایک فجر سے پہلے، ایک ظہر کے بعد اور تیسرا عشاء کے بعد. جب تم اپنے کپڑے وغیرہ سے جو ہے کچھ اتار دیتے ہو اس وقت جو ہے تمہارے بچے بھی جو ہے تمہارے اوپر داخل نہ ہوا کریں. اسی طرح کہا گیا جب داخل ہوں تو سلام کر کے اجازت لے کے جو ہے پھر داخل ہوا کریں. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا جو بغیر نکاح کے مرد ہیں اور عورتیں ہیں ان کی شادیاں کرواؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور جو بے نکاح مرد اور عورتیں ہیں ان کی شادیاں کرواؤ. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر خدا نہ خواستہ وہ غریب ہیں، ان کا مالی مسائل ہیں، یغنیہم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ غنا اور جو ہے مالدار فرما دیں گے اس نکاح کے ذریعے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے نکاح کے ذریعے. اور یہ حقیقت میں یہ جو ہے معاشرے کے اندر یہ چلن ہونا چاہیے کہ جیسے ہی اولاد بڑی ہو جائے فوری طور پر
یہ کہا جاتا ہے کہ پاؤں پہ کھڑی ہو جائے اور یہ ہو جائے، نہ جانے برائیاں معاشرے کے اندر کتنی زیادہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کا آغاز فرمایا اور فرمایا اللہ کی بابرکت ذات ہے جس نے فرقان نازل کیا۔ قرآن مجید کو فرقان کہا گیا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ سچ اور جھوٹ کو بالکل علیحدہ کرنے والی کتاب، یہ بالکل علیحدہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سوچیں میں کہیں اور جا کے دلیلیں تلاش کروں، نہیں، قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کفار کا اعتراض آخر میں بتایا گیا کہ کفار کہتے ہیں یہ تو رسول ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے وہ بھی یہی کیا کرتے تھے، بس آپ لوگ صبر کرو۔ اللہ رب العالمین جو ہے ان کی ساری حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان احکامات کی روشنی میں، ان پاکیزہ شخصیات کو کی روشنی جو ہے کردار کی روشنی میں ہمیں بھی اپنی زندگی کو جو ہے سنوارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔